آیت نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، صدق اللہ العظیم۔ حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کے متعلق ارشادات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا، شکلیں دو ہوتی ہیں کہ شادی ہو جائے یا زنا، نعوذ باللہ، تو اللہ نے اس کا جواب عنایت فرمایا کہ اللہ یوں ہی کر لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی، مثال کے طور پہ پیش کیا کہ بچپنے میں بولے۔ حضرت جبرائیل امین نے حکم ماری، حمل اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا، تو اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اب جس وقت حمل ہو گیا، طبیعت بھاری ہونے لگی، تو اللہ نے فرمایا فحملتہ فانتبذت بہ، اس نے ہمارے حمل کو اٹھایا، فانتبذت، پھر وہ جدا ہوئی، مکانا قصیا، یہ دور کے مکان میں۔ دور سے مراد بہت زیادہ دور نہیں ہے، بس گھر سے تھوڑا فاصلے پر ایک کونے میں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، بس اس کو مجبور کر دیا درد نے إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف۔ حمل ہو گیا، درد ذے، وضع حمل کا درد بڑا شدید ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں گزرے ہیں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گردے کی تکلیف ہوتی تھی، فرماتے تھے کہ دو درد ایسے ہیں، اگر خودکشی کی اجازت ہوتی تو ان پر ہوتی۔ ایک گردے کی تکلیف جب ہو، اور ایک جب درد ذے ہو، بچہ جننے کی تکلیف شدید ہوتی، لیکن اللہ نے اجازت تو نہیں دی، نظام قدرت ہے، چل رہا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب پریشانی تو بڑی کہ شادی بھی نہیں ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، تو لوگ کیا کہیں گے، زبانیں تو کھلتی ہیں، اس دور میں شاید اتنا نہ کھلتی ہوں جتنا آج کے دور میں کھلتی، اتنا حد سے گر گئے کہ ماں بیٹا بھی اگر کٹھے بیٹھے ہو نا تو الزام لگانے والے لگا دیتے، دیکھتے پوچھتے سنتے نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، بس حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ قالت، فرمانے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ یہ شریف آدمی کو احساس ہوتا ہے، بے حیا ہو تو کہتے کوئی نہیں کوئی نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے کہ صرف اور صرف دنیا کے حالات سے تنگ ہو کر موت مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک فطری اور طبی چیز ہے کہ بے ساختہ کچھ کلمات کبھی نکل جاتے ہیں، اس میں معذور ہے۔ اخروی اعتبار سے اگر موت مانگی کوئی حرج نہیں،
مثلاً جیسے یہ کیفیت ہے کہ اب سوچائی ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، لوگ بدنام کریں گے کہ ایسے گھرانے میں یہ بھی ہوتا ہے، تو کہیں میں صبر نہ کر سکوں، مجھ سے بے صبری کا گناہ نہ ہو جائے، موت مانگ لی، اس میں کوئی حرج۔ ایک بزرگ سے سنا تھا، فرماتے تھے اللہ اگر موت مانگتا ہوں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، مگر نہ دین کے ساتھ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یا اللہ اب یہ عالم رہنے کے قابل نہیں ہے، اس دنیا میں رہنے کے قابل ہم نہیں ہیں، اتنا دین سے دشمنی ہو رہی، برداشت نہیں ہو رہی۔ قالت فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہوتی، یعنی کچھ نہ ہوتی، کوئی ایسی بات نہ آتی۔ جب بھی کبھی کسی پر کوئی جملہ کہنا ہو تو کسی بزرگ نے سچ فرمایا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، سوچ لو کہ میں گناہ کا جملہ تو نہیں بول رہا ہوں، اگر ثواب کا جملہ ہے تو ٹھیک ہے بول دیا جائے، گناہ کا ہے تو احتیاط چاہیے، اس وقت ہمارے معاشرے میں احتیاط نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ فناداہ من تحتہا، اس کو ندا دی، من تحتہا، اس کے نچلے والی سائڈ سے فرشتے نے، کہ وہ ٹیلے پر تھی تو نیچے سائڈ میں فرشتے جبرائیل امین کھڑا ہو کر آواز دینے لگا لا تحزنی، افسوس نہ کر، غم نہ کر۔ ہے بھی ایسے کہ جب کوئی پریشانی ہو نا، ان البلاء موکل بالمنطق، کوئی مصیبت ہو تو ذرا بولنے سے ہلکی ہو جاتی ہے، تو جب کوئی تسلی دینے والا ہو، تسلی کا سامان خوب اثر کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری، کیفیات عجیب تھیں، اتنا اثر تھا کہ آپ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ شاید حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیاں دیں، آخر تک حضور نے ان کو یاد کی کہ میری وہ بیوی تھی جو میری غمخوار بیوی تھی، مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی۔ تسلی بڑا اثر رکھتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے، اگر 3 دن 10 دن کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے تو اندازہ یہ ہے کہ وہ سوچتے سوچتے مر جائے گا۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا، ایک گیا، انہوں نے کہا کوئی نہیں، جو تقدیر میں تھا ہو گیا، دوسرے نے کہا اللہ بھلا کرے گا، اللہ کی قضا تقدیر چلتی رہتی ہے، اس سے ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ تعزیت، یہی ہے تسلی کا سامان ہے، یاد رکھنا، تعزیت اس کا نام نہیں ہے کہ آگے والے کا غم بڑھا دو، ایسے جملے بھی ہمارے بعض احباب کہہ جاتے ہیں کہ آگے والے کا غم تازہ ہو جاتا ہے، ایسے جملے نہ کہہ جائیں۔ لا باس بہ طہور انشاءاللہ تعالی، آپ نے فرمایا کوئی نہیں گھبراؤ، اللہ خیر کرے گا، یہ پاکیزگی ہے، بیمار ہے، تکلیف ہے، تسلی دے۔ تو فرشتے نے ندا دی، فناداہ من تحتہا، فناداہا من تحتہا، ان کو آواز دی نچلے سے، نچلے درجے سے، نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریہ، تحقیق بنا دیا ہے تیرے رب نے تحتک سریہ، تیرے نیچے چشمہ، چشمہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پانی کے چشمہ چلا دیا۔ ویسے بھی پانی کی تو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اور ہر وقت ضرورت ہے،
اور اس مرحلے کے بعد ویسے بھی غذا کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انتظام کیا۔ پانی آیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، چھڑیوں کو، تساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پر تر و تازہ کھجوریں گرائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ معدہ خالی رہے، روزہ رکھا، تو سب سے زیادہ معدے کو قوت دینے والی چیز کھجور ہے۔ حضور نے فرمایا کھجور سے روزہ افطار کرو۔ تو درد سے پھر وضع حمل کی تکلیف کے بعد وضع حمل ہو گیا تو نہایت ہی کمزوری آ جاتی ہے، تو اس کی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے تجویز دی گئی کہ ٹھیک ہے تم کھجور کھا لو، اس سے تقویت خوب آ جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ اس کو اپنی طرف ہلاؤ۔ اللہ قادر نہیں تھا کہ کھجوریں ویسے گرا دیتا، بالکل قادر تھا، لیکن تعلیم دی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو۔ اسباب کو اختیار کرنا کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سب سے بڑی شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی اسباب کو اختیار کیا۔ حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جب بیت المقدس پہنچے تو براق کو جہاں کھنڈی ایک لگی ہوئی تھی وہاں باندھا، حکم ہوا تھا قید و توکل، اسباب اختیار کر پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے۔ تو کیا خیال ہے ویسے براق بھاگ جاتا؟ نہیں، وہ تو عرصہ دراز سے دعائیں کر رہا تھا کہ کسی طرح مجھے موقع ملے، کہیں نہیں بھاگنا تھا، لیکن حضور نے تعلیم دی ہے کہ سبب اختیار کرو، سواری کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد بیٹھو۔ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا جی پانی ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے مشکیزوں میں ہے نا ذرا ذرا وہ جمع کرو۔ جمع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کی انگلی مبارک سے پانی ابلنے لگا، نکلنے لگا۔ صحابہ نے بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزیں بھی بھرے۔ بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ویسے ہاتھ اٹھا لیتے ہو جاتا، لیکن آپ نے تعلیم دی ہے کہ اس سبب اختیار کرو، پانی جو قطرات ہیں جمع کرو، اس سبب کی تعلیم دی ہے۔ بازی اللہ قادر مطلق ہے، روزی کے پیچھے تو دن رات بھاگ رہے ہیں، وہاں اللہ کا توکل نظر نہیں آتا۔ جب کہا جائے کہ اعمال کیے جائیں کہتے اللہ قادر ہے، یہاں توکل نظر آ جاتا کہ جو تقدیر میں ہے جی بس ٹھیک، یہاں بھی اسباب اختیار کرے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کے صحاب نے عرض کیا کہ جی پانی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اب اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہتا دے دیتا، لیکن فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو، پتھر پھٹے گا، پانی نکلے گا۔ سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، یہ مل جائے گا۔ منع یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے جائیں، ناجائز نہ ہوں، جائز روزی تلاش کرنے کے لیے آدمی جائے تو اللہ سبب بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے فرعونی تھے، اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا پانی پہ مارو،
سبب اختیار کرنے کی تعلیم دی، مگر نہ اللہ قادر مطلق ہے جیسے قریب آئے راستے بن جاتے پر کہ اپنا عصا مارو اور توکل کرو اللہ پر۔ سبب کی تعلیم بھی دی کہ مارو، توکل کی تعلیم بھی دی ہے، اگر نہ ضرورت ہے کہ ایسا ہاتھ ہو کہیں ادھر اٹکائیں گے کدھر ادھر اٹکائیں گے بچ بچا ہو جائے گا پانی میں، نہیں پھینکو۔ پھر آگے اللہ کی قدرت ہی چلی، ڈنڈا لگا ایک جگہ پہ، راستے بنے 12۔ آپ بھی کبھی ہمت کریں اپنے ایک بیٹے کو تھپڑ ماریں، 12 کا 12 بیٹے سارے اصلاح ہو جائے، ان کی نیک بن جائے۔ تو اللہ کی قدرت تو چلی لیکن تعلیم ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ آپ علیہ السلام نے سفر ہجرت بھی فرمایا، آپ نے زراعت بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، یہ اسباب اختیار کیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ، اس کو اپنی طرف ہلاؤ، ہاتھ پاؤں تو مارو۔ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ کچھ ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔